بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کی شان بڑی ہی پاک اور نیک ہستیاں ہیں۔ ان کی شان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، کان کھول کر سن لو کہ اگر تم یہاں پر زندہ رہ کے تم چاہتے ہو کہ مرتے وقت ہمیں اللہ پاک گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو جیتے جی میرے اہل بیت سے محبت کرتے کرتے اپنی جان اس فرشتے کے حوالے کرنا۔ اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے کرتے اسی حالت ایمان میں اگر تم مرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہو کہ جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرتے کرتے مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو روک دیتا ہے، خبردار یہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، جب تک یہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے تو نے اس کی روح نہیں نکالی۔ جب انسان اہل بیت اطہار کا محب بن جاتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک فرشتے کو روک کے فرماتا ہے، اے فرشتے رک جا، اس کو توبہ کرنے دے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہون روح کڈ، یعنی کہ اس نے توبہ کر لی، گناہ میں نے معاف کر دیے، اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے اب اس کی جان تو لے جا۔ اسی طریقہ سے ایک اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیدہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زندگی کے اندر میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتے کرتے مر جاتا ہے تو وہ بروز قیامت شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کے جو 72 پاک تن تھے جنہوں نے جام شہادت کربلا میں نوش کیا تھا، وہ بندہ اگر چاہے کہ میں بھی انہی شہدائے کرب و بلا کی صفوں میں نظر آؤں دنیا والوں کو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر ان کی صفوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتے مرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہیدوں کی صفوں میں بروز قیامت کھڑا کر دے گا۔ اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد فَيُفْتَحُ لَهُ بَابَانِ فِي الْقَبْرِ مِنَ الْجَنَّةِ۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتے مر کے قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب مسلمان کے لیے قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ اب دیکھیے انسان جب قبر میں جاتا ہے، اگر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول بھی دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھولی بھی جائے تو ایک ہی کھڑکی کافی ہے، ایک ہی دروازہ کافی ہے۔ اے میرے پیارے نبی، آپ بابان کیوں فرما رہے ہیں، یعنی 2 دروازے کیوں فرما رہے ہیں کہ جو بندہ آل رسول کی محبت میں فوت ہوتا ہے تو قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت دیکھنی تو ایک ہی دروازہ کافی تھا، یہ 2 کیوں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے جو خصوصی طور پہ ان کے تھمب ہیں وہ 2 ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے تو دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ جو 2 دروازے ہوں گے، ایک امام حسن کا نام کا ہوگا تو دوسرا امام حسین کے نام۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ ماشاءاللہ، اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرمہ ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں غم حسین نہیں ہے اس کا ایمان ہی ناقص ہے، وہ اپنا علاج جا کے کروائے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اہل بیت اطہار نے اتنی بڑی قربانی کی، یعنی اتنی بڑی قربانی آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دین اسلام کے پھیلانے میں تمام انبیاء کو ستایا گیا، لیکن جتنا زیادہ تکالیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا، جتنا دین کے راستے میں مجھے ستایا گیا، اتنا کسی پہلے نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا زیادہ ہمارے نبی کو ستایا گیا۔ اور اس امت کے اندر دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے جتنا امام علی مقام امام حسین کے اہل بیت کو، آپ کے تمام گھر والوں کو جتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کائنات میں اتنا ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یزید پلید نے ایک بہت بڑا مہنگا سودا کیا، اہل بیت اطہار کے پاک تنوں کو شہید کر کے
اس نے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی نظروں میں اپنی وقت گرا دی اور اپنے گلے میں لعنت کا ٹوک ڈلوا دیا۔ قیامت تک کوئی بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس کا نام انسان یزید نہیں رکھتا، لیکن ہر گھر میں آپ کو حسین نظر آئے گا، چاہے بچے کا نام حسین رکھے یا نہ رکھے، لیکن امام علی مقام کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خادم حسین ضرور کہے گا۔ جب بندہ خادم حسین بن جاتا ہے تو پھر اس کا جنازہ بھی بتاتا ہے کہ واقعی حسین کا خادم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حمایت سنت، زندہ باد۔ خادم حسین، آپ نے جنازے میں شرکت کی ہوگی، خدا کی قسم جس رات آپ کا وصال مبارک ہوا تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، نہ تو آپ کو شہید کیا گیا، نہ قتل کیا گیا، نہ کوئی اور معاملہ ہوا، آپ بخیر و عافیت، بس بیماری ہلکی پھلکی تھی اور وصال فرما کے چلے گئے۔ ایک دل لیر و لیر ہو گیا تھا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ باقاعدہ جمعوں میں میں نے لوگوں سے یہ اعلان ہوتے ہوئے سنا، باقاعدہ دوسرے مسالے کے لوگ کہہ رہے تھے، اے لوگوں خدا کی قسم بخشش چاہتے تو حسین کے خادم کا جنازہ ضرور پڑھنا، خادم حسین کا جنازہ ضرور پڑھنا اگر اپنی بخشش چاہتے ہو۔ پھر دنیا والوں کو دکھا دیا، خالی پاکستانیوں کو نہیں، لاہوریوں کو نہیں، پوری دنیا والوں کو دکھا دیا کہ حسین کے خادم ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں نے جنازہ پڑھا اور شاندار قسم کا استقبال تھا۔ آج تک وہ ویڈیوز جب گردش کرتی ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لوگ اڑ کے کہاں سے آ گئے پتہ نہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اب آپ کو اہل بیت اطہار کی میں بے شمار قسم کے فضائل آپ کو سناؤں بھی صحیح، تب بھی ہمارے ان کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بلند و درج و بلندی عطا فرما دی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، شفا شریف کی حدیث پاک ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ میرے پیارے نبی، کہ ہمارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قبر انور کے اندر، جس روضہ رسول کے اندر آپ گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ کا جسم مبارک جس زمین پر لیٹا ہوا ہے، آرام فرما رہا ہے، اس جسم کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کعبے سے بھی افضل ہے اور خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے نا، فرماتے ہیں صحابہ، شفا شریف کے حدیث پاک ہے کہ ہمارے نبی کے قبر انور میں جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی کعبے سے بھی افضل ہے اور خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیے، جب آپ کے جسم کے ساتھ خالی لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے تو وہ فاطمہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی شان کتنی بلند۔ امام علی مقام الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو اس حسین کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ان کی شان بلا ہم بیان کر سکتے ہیں کوئی؟ یقیناً ماورا سے بھی ان کی شان بلند ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بلند درجوں پر ان کو فائز کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں نے جو بھی امام علی مقام امام حسین کا مختصر سا میں ایک عرض کر دوں کہ آپ مدینہ شریف میں تھے، کیسا دردناک منظر ہوگا کہ ساری دنیا جس مدینے میں جانے کے لیے ترستی ہے، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، خوابوں میں بھی مدینے کی زیارتوں کو ترستے ہیں کہ باری تعالیٰ مدینے کی زیارت کروا دے، یا اللہ مدینے والے کی زیارت کروا دے۔ ہم خوابوں میں بھی مدینے کی زیارت اور مدینے والے کی زیارتیں مانگتے ہیں خدا سے، لیکن کتنا وہ مشکل وقت تھا، کتنی وہ ایک خطرناک گھڑی تھی جب امام علی مقام امام حسین 60 ہجری کے اندر جب آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے کہ یزید پلید تخت کے اوپر بیٹھ چکا ہے اور وہ مجھ سے زبردستی بیعت لینا چاہتا ہے، تو آپ اس وقت اپنے نانا جان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اے نانا جان، میں آپ کا نواسا ہوں، اب دین پر قربان ہونے کا وقت لگتا ہے، ہوا چاہتا ہے، لہٰذا پوری دنیا سے لوگ امنڈ کے آپ کے مزار پر آ کے آپ کی جالیوں کو بوسہ دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ کا نواسا یہاں سے آپ سے اجازت لے کر مدینے سے دور جانا چاہ رہا۔ کتنا دردناک منظر ہوگا وہ ان کے لیے، کیسے وہ تڑپے ہوں گے جب اپنے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوگا، علی اکبر جوان بیٹے کو ساتھ لیا ہوگا، اپنی پاک دامن عورتوں کو ساتھ لیا ہوگا، تو آپ کیسے وہ مدینہ آپ سے چھوٹا ہوگا؟ آپ مکے کی طرف گئے اور مکے میں پورے 5 مہینے آپ نے گزار دیے، شاید وہ باز آ جائے، شاید یزید باز آ جائے، لیکن وہاں پر
ہوا یہ کہ وہاں سے آپ کو کوفہ کی طرف سے کافی سارے خطوط آئے کہ بھئی آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ وہاں کیا کریں؟ یہاں ہزاروں کی تعداد میں اہل بیت اطہار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، حضور آپ یہاں تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، ہمارے حکمران ہمارے خلیفہ تو آپ بنیں گے، ہم اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد امام علی مقام، اب یہاں دو چیزیں تھی، ایک تو یہ تھی کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو بس یزید کی بیعت کر لو، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یا پھر عملی طور پہ اس کے خلاف اقدام کرو، عملی اقدام، یعنی اس کے خلاف پھر باقاعدہ جا کے جنگ کا اعلان کیا جائے، اس سے لڑائی کی جائے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر جا کے آپ نے ظاہری بات ہے، یہ تو آپ کے دل کے کروڑ میں ریت کے ذرے کے برابر بھی دل میں خیال نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، ذرا بھر بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کی جا کے بیعت کروں۔ یہ پاک ہاتھ کہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ ہوا کرتے تھے، میں یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھوں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کی بیعت کر لوں۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ میں مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا، اس وجہ سے مجھے یہاں سے شفٹ ہو کے مکے کی طرف جانا چاہیے، مدینے سے دور ہو جاؤں گا، لیکن میں اس پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال آپ جدا ہو گئے، مکے چلے گئے، لیکن جب دوبارہ کوفیوں نے آپ کو خطوط لکھے، بورے بھر گئے خطوط کے، اب آپ پر واجب تھا کہ جب مسلمان آپ کو بلا رہے ہیں کہ حضور آئیے، آپ ایک طرف اہل ہے حکمران اہل اور دوسری طرف نا اہل ہے۔ اب ظاہری بات ہے اہل اور اہلیت اور نا اہلیت یہ چیز سامنے آ رہی تھی، تو اب آپ پر واجب تھا کہ ان کے پاس جا کر آپ بیعت لیں۔ اب دینی مسئلہ سامنے آ چکا تھا، اس وجہ سے آپ نے ضروری سمجھا کہ پھر جا کے کوفیوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے بیعت لے کے پھر ٹھیک ہے دین کو تخت پر لانا چاہیے۔ یہ جو یزید جس دین کو دوبارہ تخت سے ہٹا کے اس نے شرابی کبابی بنا دیے لوگوں کو، اس دین کو دوبارہ تخت پہ لانے کے لیے پھر مجھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو کوفیوں کے کہنے کی وجہ سے جب آپ وہاں گئے تو وہاں کے کافی سارے لوگوں نے آپ سے بے وفائی دکھائی، جس کی وجہ سے آپ کو پکڑ کے انہوں نے یزیدی فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ میدان کربلا میں 1 محرم کو پہنچے اور وہاں سے پھر وہ 10 تک ہوا اور پھر یک کے بعد دیگر آپ کی قربانیاں ہو گئیں۔ یہ اب اس کے اندر میرے بھائیوں، اگرچہ آپ کو انتہائی مظالم کا شکار کیا گیا، آپ پر بے شمار ظلم ہوئے، جتنے بھی ہم بیان کریں کم ہیں، بے شمار مظالم کا شکار کیا گیا آپ کو، لیکن کیا اس میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کیا مجبور تھے، لاچار تھے؟ کیا ان کے سامنے بے بس تھے؟ کیا وہ مجبور ہو کہ ان ناپاکوں سے پانی مانگ رہے تھے؟ جو امام علی مقام اس پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا تھا، وہ حسین کیا یزید پلید سے وہ پانی کی بھیک مانگے گا بھلا؟ ہرگز نہیں۔ بس اتمام حجت کے لیے ضرور آپ نے اپنے بچوں کو سامنے رکھا کہ ارے پلیدو، تم ان معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں کھا رہے، ان کو بھی کیا پیاسا تم ذبح کر دو گے؟ لیکن آپ مجبور تھے نہیں، بے بس تھے نہیں۔ کیوں؟ اس پر چند واقعات سنیے۔ ان سے پہلے حضرت عثمان غنی داماد رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، آپ کو پورے 1 مہینے تک اس کمرے کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پورے 1 مہینے تک آپ پر پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، کھانا بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی زوجہ محترمہ جب سیڑھیوں کے راستے اوپر آ کے دیکھتی تھی آپ تازہ دم بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ نے ایک دفعہ غور سے دیکھا، ایک خوبصورت ہستی وہ پانی کا ایک برتن لے کر وہ دوسری طرف جا رہی تھی دروازے کے راستے۔ آپ نے پوچھا، ہے عثمان یہ کون ہیں؟ آپ تو پیاسے پورا مہینہ گزر گیا، آپ کیسے یہ گزارا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ارے میری زوجہ، ارے کیسی بات کرتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، پورا مہینہ اگرچہ ان لوگوں نے میرے اوپر بلوائیوں نے میرے لیے پانی بند کر دیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم یہ میرے آقا کریم تھے جو حوض کوثر سے روزانہ حوض کوثر سے چھلکتے جام بھر بھر کے مجھے پلانے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے داماد کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر کے چھلکتے جام پورا مہینہ آ کے پلا سکتے ہیں، تو کیا امام علی مقام کو حوض کوثر کے چھلکتے جام پلانے کے لیے میدان کربلا میں نہیں جا سکتے تھے؟ یقیناً جا سکتے تھے، لیکن امام علی مقام اہل بیت اطہار کو پتہ تھا کہ ہماری قربانی کا وقت آ چکا ہے، ہم لڑائی کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، اسی وجہ سے نہ ان کے پاس تلواریں تھی، نہ نیزے تھے، نہ بھالے تھے، نہ تیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اس ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا امام علی مقام
اب آپ پانی کے محتاج تھے نہیں، بس اتمام حجت کے لیے کچھ چیزیں سامنے آپ نے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خادمہ تھی، وہ ایک دفعہ کھلے میدان میں جا رہی تھی، ان کو بڑی پیاس لگی۔ اب پیاس لگی جب تو وہ راستے پر سے جا رہی تھی، ادھر ادھر انہوں نے بڑا ڈھونڈا، پانی نہیں ملا، بڑی پریشان ہوئی کہ پانی کیوں نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف بلند چہرہ کر کے کہنے لگی، اے باری تعالیٰ تو دیکھ نہیں رہا کہ میں تیرے نبی کے گھر کی خادمہ ہوں، میں تیرے نبی کی خدمت کرتی ہوں اور مجھے پانی نہیں مل رہا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ فوراً آسمان سے ایک مشکیزہ لٹکا، تو آپ نے اس کا منہ کھول کے میٹھے پانی کا، وہاں پہ آپ نے باقاعدہ میٹھے پانی کا مشروب پیا۔ پینے کے بعد جب آنکھیں بند تھی آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو غور سے دیکھا تو آسمان سے وہ جو مشکیزہ لٹکا تھا وہ غائب ہو گیا۔ یعنی کہ جس خادمہ کو، نبی کی جس خادمہ کو اس کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں، ڈیزرٹ صحرائی علاقے میں اللہ تعالیٰ اگر جنت سے پانی کا مشکیزہ دے سکتا تو حسین کے لیے جنت سے دودھ کی اور شراب کی نہریں نہیں بہا سکتا تھا؟ یقیناً آ سکتی تھی، لیکن بات وہی تھی جو خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے نا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ دین دنیا کے مالک ہو کے بس اللہ کی رضا کی خاطر من سے بیٹھے ہوئے تھے، پیاسے ٹر گئے، لیکن خدا سے جو جنت کے مالک ہو کے بھی جنت کی نہروں کا رخ کربلا کی طرف نہیں موڑا انہوں نے۔ اسی طریقہ سے حضرت عامر بن قبیس ایک صحابی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس صحابی کو بلا، عامر ایتی بالماء تال ہناک، ادھر آئیے۔ عامر کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ عامر افتح فمک، اپنا منہ کھولیے۔ حضرت عامر نے اپنا منہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ صاحب السقایا ہیں، یعنی یہ لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں، تمہیں جہاں پر بھی زمین پانی نہ دے تو اسے حکم کرنا یہ تمہیں پانی کا انتظام کر کے دے۔ پھر تاریخ گواہ ہے، حدیث کی کتب گواہ ہیں، رب کعبہ کی قسم، مدینے میں جس گھر میں بھی بور لوگ کرتے تھے، جہاں سے بھی پانی نہیں نکلتا تھا، حضرت عامر کو بلاتے تھے، آپ وہاں پہنچ کے اس جگہ پر، جس جگہ پر آپ تھوک پھینکتے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ یہ ادنیٰ سے غلام ہیں، یہ وہ عامر ہیں جن کے والد کا نام مولا علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ وہ عامر ہیں جن کی والدہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت بی بی فاطمہ ان کی والدہ کا نام نہیں ہے، ان کے صاحبزادوں کا نام حسنین کریمین نہیں ہے، نہ ان کا رتبہ ان کے برابر ہے۔ جب ان کی یہ شان ہے جہاں تھوک دیں وہاں پانی کا میٹھا چشمہ برآمد ہو جائے، تو امام علی مقام اگر تھوک دیتے تو وہاں کس قسم کی نہریں؟ لہٰذا یہ وہی بات تھی، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، وہ اپنے من سے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہے کہ ہم خدا سے پانی نہیں مانگیں گے، ہم جنت سے ان کی نہروں کا رخ اپنی طرف نہیں موڑیں گے، ہم وہاں حوض کوثر کے جاموں کو یہاں پر نہیں بلائیں گے، بس اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر ہماری یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی دنیاوی قاعدہ ہے، یہ فوج کے اندر جتنے رینکس ہوتے ہیں نا، برتی ہوتے لوگ، تو وہاں آپ کو پتہ ہے رنگ روٹی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور بڑی ایک سخت قسم کی، بڑے گندے قسم کے پانیوں میں سردیوں میں ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور سانپ ان کو باقاعدہ جیتے جی سانپ کے ٹکڑے کروا کے ان کو کھلایا جاتا ہے، اور مینڈک کھلائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ پرندوں کا دانتوں کے ساتھ شکار کر کے ان کو حلال کر کے وہ ان کا خون پلایا جاتا ہے۔ اتنی یعنی خوفناک قسم کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر یہ مختلف رینکس میں ترقی کرتے ہیں تاکہ یہ بہادر بنے۔ تو کیا خیال ہے جن حسنین کریمین، جن نواسے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اب اتنا بڑا ان دونوں نوجوانوں کو اتنا بڑا رتبہ ملنے والا تھا تو ان کی ٹریننگ بھی تو پھر اسی طرح کی ہونی چاہیے نا۔ اس وجہ سے میدان کربلا میں آپ لوگوں نے صبر کی انتہا کر دی۔ اے باری تعالیٰ ہم صبر کریں گے، ہم پانی یزیدیوں سے پانی کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کھانا نہیں مانگیں گے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے اسی کے ذریعے سے یا اللہ اتمام حجت کے لیے ہم لڑائی کریں گے۔ لیکن آخر کار جب آذان ہوگی، اے باری تعالیٰ ہم پھر لڑائی اور کٹائی اور دشمنوں کی کٹائی بند کر دیں گے۔ وہاں پر باری تعالیٰ تیری آذان سنتے ہی ہم اپنا سر انور زمین پر جھکا دیں گے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے
استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ میرے بھائیو، یزیدی کیمپ میں بھی آزان ہو رہی تھی، حسینی کیمپ میں بھی آزان ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، ادھر بھی مسلمانوں کے سروں کے تاج تھے، ہمارے ایمان تھے، ادھر ہمارے ایمان کا حصہ تھے یہاں پر، ادھر بھی آزان تھی، ادھر بھی آزان تھی۔ امام علی مقام نے دشمنوں کی کٹائی کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے اچانک اپنی تلوار کو زمین میں نصب کر دیا، آپ نے فوراً سر انور سجدے میں جھکا دیا۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے وار کر کے آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور اس نے نیزے پر آپ کے سر انور کو بلند کر دیا۔ اب سر انور، وہ آپ کا لبہ مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہم سارے ہاتھ جوڑ کے امام علی مقام، ہمارا ایمان ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں، اے امام صاحب، اے امام حسین ہے، حسین اعظم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ جب حجرے سے، جب آپ خیمے سے نکل رہے تھے، تب آپ نے لڑائی بند کیوں نہیں کی؟ جب علی اکبر کی جوانی آپ کے سامنے، ان کا جوان لاشا زمین پر گر رہا تھا، تب آپ نے لڑائی بند کیوں نہیں کی؟ جب 6 ماہ کا علی اصغر کے پیاسے گلے پر تیر چلایا جا رہا تھا، تب آپ نے لڑائی بند کیوں نہیں کی؟ جب آپ دشمنوں کو کسی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے تھے، تب آپ نے لڑائی بند نہیں کی؟ یہ اچانک اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، آپ سر انور کو جھکا دیتے ہیں، تلوار دور پھینک دیتے ہیں، آپ لڑائی بند کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ خود گویا کہ وہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اے لوگو، میں کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا، میں اپنے گھر والوں کو زندہ بچانے کے لیے میں اس میدان میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنے پیارے نبی کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آیا تھا۔ اے لوگو، جس نماز کی خاطر میں نے اپنی لڑائی روک دی ہے، دشمنوں کی کٹائی روک دی ہے، میں نے لگاتار اپنے بیٹوں کو شہید کروا دیا، جس نماز کی خاطر میں نے تلوار رو کر اپنی گردن کٹوا دی، اے لوگو، اس نماز کو تم بھی سنبھال کے رکھنا۔ تم جب اس نماز کی باری آئے تو خدا کے لیے، جب میں دشمنوں کی کٹائی بند کر سکتا ہوں تو کیا تم اپنی دکانیں بند نہیں کر سکتے؟ جس نماز کی خاطر میں نے دشمنوں کی لڑائی بند کر دی، اس نماز کی خاطر تم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے۔ گویا کہ وہ آپ یہی سکھانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں، جتنا بھی کڑا وقت تمہارے اوپر آ جائے، قیامت میں سب سے پہلے تم سے نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ جب میں دشمنوں کی کٹائی بند کر سکتا ہوں جس نماز کی خاطر، تو تم بھی اس نماز کی خاطر اپنی ساری مصروفیت بند کر کے خدا کی بارگاہ میں جھک جانا۔ یہ جھکا ہوا چہرہ حقیقت میں جنت میں تمہاری شان اور گردن کو فخر سے بلند کر دے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے پھر وہ نیزے پر بھی چڑھ کر آپ نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہہ دیا، اسی قرآن کو بچانے کی خاطر، اسی دین کو بچانے کی خاطر میں نے سارے تنوں کو یہاں پر شہید کروایا۔ اے لوگوں، تم سے یہ جان کی قربانی نہیں، صرف نماز کی قربانی مانگی جا رہی ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیت چھوڑ کے نماز کی طرف پہنچ جاؤ۔ ایک دو واقعات طور میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ تھے حضرت سائیں سرکار، حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ کے خادم تھے، آپ کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ صبح وہ تہجد کے لیے اٹھ کے لوٹا بھر کے آپ کی طرف وضو کروانے نہیں آیا، تو آپ اپنے جلال میں اپنی چارپائی سے اٹھے اور ڈنڈا لے کے آپ اس کی طرف گئے اور اس کے جسم کو آپ نے ڈنڈا لگایا کہ ارے فلاں خادم، اٹھا کیوں نہیں، مجھے وضو کیوں نہیں کروایا؟ اب جب آپ نے قریب سے دیکھا تو وہ خادم مر چکا تھا، آپ کا خادم فوت ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے جلال بھری نظروں سے لوٹے کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا، لوٹے، یہ مر گیا، تو نہیں نہ مرا، یہ مر گیا، تو نہیں مرا۔ فوراً ہی لوٹا بھاگتا ہوا گیا، کنویں میں چھلانگ لگائی، اپنے اندر پانی بھر کے آ گیا، حضور میں حاضر ہوں، وضو فرما لیجئے۔ لوٹے نے خود ہی اوپر نیچے ہو کے پانی بھایا اور آپ نے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی۔ تو وہی بات آ گئی کہ جب لوٹے کو آپ نے غصے سے کہا کہ وہ مرا ہے، تو زندہ ہے نا، وہ بھاگ کے جا سکتا ہے، تو کیا ایمانداری سے بتائیے امام علی مقام اس فرات کو، اس دریائے نیل کو اشارہ کرتے کہ تو نہیں دیکھ رہا ہمارے پیاسے گلوں کو، تو نہیں دیکھ رہا ہمارے پیاسے بچوں کو، کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ تو یقیناً وہ لہریں بلند کرتا وہ بھاگ کے آپ کے خیمے کی طرف آتا۔ جب یہ غلام کے غلام، یہ جو سائیں توکل شاہ صاحب ہے، یہ سید شاہ نہیں ہے، یہ ویسے شاہ، ایک لقب ان کا مشہور ہو گیا۔ جب یہ غیر سید کے پاس اتنی طاقت ہے تو امام علی مقام جو جنت کے سردار ہے، ان کی طاقت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آخری واقعہ
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی حسن حسینی سید ہیں، حسنین کریمین کے آپ نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے نواسے ہیں۔ آپ اجمیر میں جب ہوتے ہیں ہند میں تو اس موقع پر آپ کے خادم کچھ ہوا کرتے تھے جو پانی بھر کر لایا کرتے تھے ایک تالاب سے، انا ساگر تالاب کا نام تھا، وہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے، آپ وضو فرماتے تھے، غسل کرتے تھے، پیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے تمام خادمین وہ بھی کہیں ادھر ادھر گئے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، کوئی بھی پاس نہیں تھا، تو آپ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے وضو کرنا ہے۔ سامنے ایک بت تھا، بت نصب تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے خادم نہیں، تو کس لیے کھڑا ہے، جا پانی بھر کے لا۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ بت وہاں سے اکھڑا، اس نے برتن اٹھایا، سیدھا جا کے انا ساگر کے تالاب سے پانی بھر کر آپ کے سامنے پیش کر۔ وہ بت جس کی رات دن پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ ہندوستانی لوگ تھکتے نہیں ہیں، نہ وہ ان کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وہ اللہ کا نیک ولی، حسنین کریمین کا جگر کا وہ ٹکڑا، خواجہ غریب نواز، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والا ہے، وہ اس بت کو کہتا ہے کہ جا کیا دیکھتا ہے، لوگ تیری پوجا کرتے ہیں اور میں حقیقی رب کی پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو کیا دیکھ رہا ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، لے کیا، فوراً بھاگ کے پانی حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ان کے خداؤں کی حالت ہے، ہمارے حقیقی خدا کا کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہی خواجہ غریب نواز جو حسنین کریمین کے نواسے تھے، آپ نے اپنی تبلیغ سے اور انہی کی اپنی حسنین کریمین کی محبت کی وجہ سے اور ان کے حیدری خون کی وجہ سے ایک یا دو نہیں بلکہ اپنی کرامتوں کے بل بوتے پہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ان کا یہ مقام ہے اور امام علی مقام کا جنت میں کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آل پاک اطہار کے جتنے بھی پاک تن ہیں ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور جو بھی کچھ میں نے الفاظ بیان کیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کوتاہی یا بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی پایا گیا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ان کے فیض سے ہم ساروں کو مستفیض فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔